بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سیدنا و نبینا و حبیب قلوبنا ابی القاسم محمد اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعلیہ الطیبین الطاہرین المعصومین ولعنۃ اللہ علی اعدائہم اجمعین. اما بعد فقد قال اللہ تعالی فی القرآن المجید وقولہ الحق. بسم اللہ الرحمن الرحیم. قل لا اسألکم علیہ اجرا الا المودۃ فی القربہ. درود بھیجے پر محمد و آل محمد. صلی علی محمد آل محمد وعجل فرجہ. کیونکہ مجلس ترحیم ہے، ابتدا میں ایک سب مل کے سورہ فاتحہ برائے ایصال ثواب فی زبانوں اور جتنے بھی حاضرین کے مرحومین ان کو ذہن میں رکھتے ہوئے بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. ایک دفعہ پھر درود بھیجیں گے پر محمد و آل محمد. اللہم صلی علی محمد و آل محمد وعجل فرجہ. جیسا کہ آپ کے علم میں ہے کہ ابھی ایام فاطمیہ گزرے ہیں اور چند ہی دنوں کے بعد 20 جمادی ثانی بھی بی بی کی مناسبت سے ان کی ولادت کا دن ہے. اسی مناسبت سے میں نے مناسب سمجھا کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی شخصیت کے عنوان سے آپ کے سامنے کچھ عرائض پیش کروں. یہ وہ بی بی ہے کہ جو رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کی وفات کے بعد سے جو ظلم و ستم ہوا وہ اپنی جگہ پر، جو میں یہاں پہ درد دل کیا کرتا ہوں کہ جو غیروں نے ظلم و ستم کیا وہ تو کیا، لیکن ہم نے بھی بی بی کا حق ادا نہیں کیا ابھی تک جو ہماری گردنوں پر ہے. امام جعفر صادق علیہ السلام اللہم صلی علی محمد و آل محمد فرماتے ہیں کہ فمن عرف فاطمہ کا حق کا معرفتہا فقد ادرک لیلۃ القدر. امام معصوم فرماتے ہیں کہ جس نے حضرت فاطمہ سلام اللہ علیہا کی حقیقت کو درک کر لیا، ان کی حقیقی شناخت اور معرفت حاصل کر لی، گویا اس نے شب قدر کو درک کر لیا، شب قدر کو پا لیا. میں یہاں پہ بیان کیا کرتا ہوں کہ اس روایت کو اگر سامنے رکھا جائے تو واقعتاً ہم نہ شب قدر کو سمجھ سکے آج تک کہ جس سے بھرپور فائدہ اٹھایا جائے، اور ظاہری بات ہے نہ ہی دیگر ائمہ اطہار علیہ السلام کی حقیقی معرفت ہمیں حاصل ہو سکی، بالخصوص خود بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی. لیکن اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ ہم مایوس اور نا امید ہوں، بلکہ آج کے بعد سے میری کوشش یہ ہوتی ہے کہ ایسا پیغام دوں کہ اس کے بعد پھر ہم اس کو عملی بھی کر سکیں. صرف نعرے نہ ہو، شعار نہ ہو، ایسی باتیں نہ ہوں کہ بس جس کا مجلس کی حد تک بات چیت ہو اور اس کے بعد پھر ہم اس کو ختم کر کے ثواب لے کے چلے جائیں. نہیں، ثواب سے بڑھ کر بھی بہت ساری چیزیں ہیں جو ہمیں حاصل کرنی ہیں. لیلۃ القدر، شب قدر، قرآن کہتا ہے کہ خیر من الف شہر، 1000 مہینوں سے بہتر. اب بعض لوگ جو شعور کے ابتدائی مراحل میں ہوتے ہیں، ان کے نزدیک جب یہ بات کی جاتی ہے کہ یہ شب قدر 1000 مہینوں سے افضل ہے، تو جو تصور ان کے ذہنوں میں پیدا ہوتا ہے کہ مثلا اگر اس رات میں عبادت کروں گا تو اس رات کا اجر و ثواب مجھے 1000 مہینوں کے عبادت کے اجر و ثواب سے زیادہ ملے گا. عزیزان من، یہ بہت ہی چھوٹی چیز ہے
بالخصوص جو مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں افراد ہیں، جن کے پاس رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جیسی، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، مدینۃ العلم جیسی شخصیت ہے، اور جن کے پاس جناب امیر جیسے باب العلم جیسی شخصیت ہے، وہ جب بات کریں اور اس ثواب کی بات کریں تو اس کا مطلب ہے کہ ان کو حقیقی معرفت ابھی اس درجے کی حاصل نہیں ہوئی کہ جس درجے پہ ہمارے ائمہ ہمیں پہنچانا چاہتے تھے۔ تو یہ جو شب قدر کی اجر و ثواب اپنی جگہ پہ ہے، اس میں کوئی شک و شبہ نہیں ہے، لیکن یہ صرف اجر و ثواب نہیں تھا، یہ دراصل توجہ دلائی گئی تھی کہ اس ایک حالانکہ بہت سارے اس کے اسرار و رموز ہیں، ابھی ہم ان سب کو ظاہری بات ہے ابھی موضوع وہ نہیں ہے تو ہم اس کے اوپر گفتگو نہیں کریں گے، صرف اشارہ کریں گے کہ شب قدر 1000 مہینوں کی عبادت سے افضل ہے، بہتر ہے۔ کیا مطلب؟ جو اجر و ثواب ملتے ہیں ان کو مل جائے گا اجر و ثواب، لیکن جو اس راستے میں، اس رات میں معرفت کا اور خدا کی جانب سفر کا آغاز کرتے ہیں، وہ اس ایک رات میں ان 1000 مہینوں کی عبادت سے زیادہ سفر طے کر لیتے ہیں، خدا سے زیادہ نزدیک ہو جاتے ہیں۔ یہ وہ معرفت کا اور یہ کمال کا وہ سفر ہے، معنویت کا سفر ہے کہ جو اللہ تعالیٰ نے ہمیں ہدیہ دیا شب قدر کے توسط سے، کہ جو ہم تیزی کے ساتھ خدا کی جانب حرکت کر سکتے ہیں۔ اب آ جائیں بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، جناب امام صادق فرما رہے ہیں کہ جس نے بی بی کی معرفت، جو معرفت کا حق ہے، اس طریقے سے بی بی کی معرفت حاصل کر لی تو گویا اس نے شب قدر کو پا لیا۔ گویا صرف یہ نہیں ہے کہ بی بی کی معرفت حاصل کر کے میں نے اپنے لیے مثلا ثواب اور اجر و ثواب کما لیا، تو چھوٹی سی چیز ہے اجر و ثواب، یہ کوئی اتنی جو مکتب اہل بیت والے ہیں ان کے لیے بہت معمولی سی چیز ہے۔ اس کو میں مثال دوں تاکہ ہمیں سمجھ آئے کہ کیا اجر و ثواب یعنی ہمارے لیے۔ ایک چھوٹا بچہ ہے جس نے ابھی پڑھنا لکھنا شروع کیا ہے، تو آپ اس کو کہتے ہیں کہ بچہ مثلا تم اگر فلاں سبق پڑھو گے تو میں تمہیں ٹافی دوں گا، تمہیں چاکلیٹ دوں گا۔ وہ بچہ ٹافی اور چاکلیٹ کے اس میں پڑھنا شروع کرتا ہے، آہستہ آہستہ تعلیم کے مراحل طے کرتا کرتا ایم فل پی ایچ ڈی تک پہنچ جاتا ہے۔ اب اسی بچے کو، جس کو جب وہ بچہ تھا اور اس کو سبق پڑھانے کے لیے تم نے چاکلیٹ اور ٹافی کا بہانہ کیا تھا، اس کے توسط سے تم نے اس کے اندر جذبہ اور شوق پیدا کیا تھا، اب اس کو کہو کہ تم اب یہ پی ایچ ڈی کا ایک مثلا کوئی تم فلاں لیکچر لوگے تو تمہیں ٹافی اور چاکلیٹ ملے گی، تو ہنسے گا کہ بابا چاکلیٹ اور اس کی یہ جو علم کی جو لذت ہے، علم کے ذریعے سے جو میرے اندر تبدیلی واقع ہو رہی ہے، علم کے ذریعے سے جو میں مقامات طے کر رہا ہوں، اس چاکلیٹ اور ٹافی کی اس کے مقابلے میں کوئی حیثیت نہیں ہے۔ تو یہ اجر و ثواب بھی دراصل وہ تھا کہ اجر و ثواب کے ذریعے سے سادہ لوگوں کو اس طرف متوجہ کیا جائے کہ دیکھو عبادت کی طرف پلٹو تاکہ تمہیں عبادت سے لذت حاصل ہو۔ جب تمہیں وہ لذت حاصل ہو جائے گی اور جب اس کے ذریعے سے تم وہ معنوی سفر طے کرنا شروع کر دو گے تو یہ تمہیں ثواب اور اس کی تمہیں کوئی قدر و فکر نہیں رہے گی۔ اسی لیے جناب امیر کیا کہتے ہیں؟ جناب امیر کہتے ہیں کہ بعض عبادتیں دوزخ کے خوف سے ہوتی ہیں، یہ غلاموں والی عبادت ہے۔ بعض عبادتیں جنت کے لالچ میں ہوتی ہے، یہ تاجروں والی عبادت ہے۔ لیکن اے خدا میں تیری عبادت اس لیے کرتا ہوں کہ تو لائق عبادت ہے، یہ وہ مقام ہے۔ بس جناب امیر مجھے اور آپ کو یہ سمجھانا چاہ رہے ہیں کہ عزیزان من، یہ بھی عبادت ہے، یہ بھی قابل قبول ہے، یہ بھی ابتدائی مراحل میں ضروری ہے، لیکن تم نے یہاں سے آغاز تو کرنا ہے، لیکن اپنے آپ کو اس سطح تک پہنچانا ہے کہ تم اب پھر ان چھوٹی چھوٹی لالچوں سے اور ان چھوٹے چھوٹے خوفوں سے ماورا ہو کر جو حق ہے عبادت کا اور جو خدا کی جو مقام ہے، اس مقام کو دیکھتے ہوئے جب تم خدا کے آگے جھکو گے تو وہ عبادت تمہاری تمام عبادتوں پر افضل ہو جائے گی۔ اور یہ وہ چیز ہے جو مجھے اور آپ کو یہ سفر ہے جو ہمیں طے کرنا ہے۔ اب یہ روایت جو بیان کی جا رہی ہے کہ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت، یاد رکھیے گا ہمارے ائمہ اطہار وسلم تکلف نہیں کرتے، ایسی بات نہیں کرتے کہ جس کے پیچھے کوئی
رمز نہ ہو، کوئی ایسی سادی سی بات کر دی کہ جس کے پیچھے مفاہیم چھپے نہ ہو. تو مجھے جو ایک معنی سمجھ آتا ہے، البتہ اس کے اور بہت سارے معنی اس کے اندر چھپے ہوئے ہیں، لیکن جو معنی مجھے سادہ ترین معنی جو سمجھ آتا ہے وہ یہ ہے کہ جس طرح شب قدر کو اگر تم ایک رات عبادت کر کے 1000 مہینوں کی عبادت کے مقابلے میں زیادہ تیزی کے ساتھ خدا کی طرف حرکت کر سکتے ہو، خدا کی معرفت کو حاصل کر سکتے ہو، اسی طرح بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی معرفت حاصل کرنے کے بعد جو تمہارا خدا کی جانب سفر ہوگا وہ ان 1000 مہینوں کی عبادتوں سے زیادہ تیز ہوگا. یہ سادہ سا معنی ہے، لیکن اس کے بعد ایک مرحلہ اور بھی ہے، اور وہ مرحلہ ہم توجہ نہیں دیتے. وہ کیا ہے؟ وہ توجہ یہ کہ جہاں بی بی اب حق معرفت ہے نا، معرفت بی بی کی حقیقی معرفت حاصل کرنی ہے. سوال یہ ہے کہ یہ معرفت کیوں حاصل کرنی ہے؟ یہ کیوں کہا گیا کہ اس کو تو اتنا تمہیں اس کو بی بی کی معرفت کو مقایسہ کیا گیا شب قدر سے، تاکہ تمہیں تشویق بھی دلائی جا سکے، تمہیں متوجہ بھی کیا جا سکے کہ دیکھو اپنی زندگیوں کو کسی ایرے غیرے کے پیچھے ضائع مت کر دینا. یہ وہ ہستیاں ہیں کہ جن کا دامن تم نے تھامنا ہے، یہ وہ ہستیاں ہیں جو تمہیں خدا تک پہنچائیں گی. لیکن شرط کیا ہے؟ شرط یہ ہے کہ تمہیں ان کا دامن تھامنا پڑے گا، ان سے سیکھنا پڑے گا، ان کے بتائے ہوئے رستے پر تمہیں چلنا پڑے گا، تب تمہیں یہ مقام اور یہ حیثیت حاصل ہوگی. خدا کا کتنا لطف ہے. میں کہتا ہوں کہ اہل بیت، مکتب اہل بیت سے تعلق رکھنے والے افراد پر خدا کا کتنا بڑا لطف ہے. توجہ کیجیے گا. دیکھیں، ہمیں ایسے گھرانوں میں پیدا کیا، ایسے ہمیں گھر میں پیدا کیا کہ جہاں پہ اہل بیت کا نام لیا جاتا ہے، اہل بیت کو پہچانا جاتا ہے، اہل بیت کی محبت ہے. اگر خدا ہمیں افریقہ کے دور دراز جنگلوں میں کہیں پیدا کر دیتا، کر سکتا تھا یا نہیں؟ کر سکتا تھا. خدا کا لطف و کرم ہے ہمارے اوپر. کیوں؟ اس لیے کہ ہو سکتا ہے وہ افریقہ کے جنگوں میں رہنے والا مادر پدر آزاد، وہ ایک افریقی، وہ اس کے پاس وہ معرفت اور اس کے بعد وہ قابلیت اور صلاحیت نہ ہو، لیکن خدا کو معلوم ہے کہ تم جو اہل بیت کے ایسے گھر میں پیدا ہوئے ہو کہ جہاں پہ تمہارے گھٹی میں اہل بیت کی محبت تمہیں پلائی گئی ہے، تمہارے دل، تم عاشق ہو اہل بیت کے، تو تمہارے اندر ہی وہ قابلیت و صلاحیت ہے کہ تم ان اہل بیت جو اعلیٰ ترین نمونے عمل کے لحاظ سے اعلیٰ ترین معیار پر قائم ہے، تمہارے اندر وہ قابلیت و صلاحیت ہے کہ تم ان کو فالو کر سکو. کسی میں ہو نہ ہو، تم میں یہ صلاحیت موجود ہے. کیوں اپنے آپ کو مقام کو گرا دیتے ہو؟ کیوں کوشش اور تگ و دو کیوں نہیں کرتے؟ کیوں عام روزمرہ کی زندگی میں عام لوگوں کی طرح تم بھی وہ زندگی گزار رہے ہو، سو رہے ہو، کھا رہے ہو، پی رہے ہو، بس جو جس حالات زندگی میں راضی ہو اس سے آگے بڑھنے کی کوشش کیوں نہیں کر رہے؟ تمہارے لیے تو ہر چیز مہیا ہے. تمہیں اگر چاہیے تھا وہ قانون کہ جس قانون پہ چل کر بہترین معراج انسان حاصل کرتا ہے، قرآن کی شکل میں وہ تمہارے پاس موجود ہے. تمہیں وہ رول ماڈلز چاہیے، تو ایک سے بڑھ کر ایک رول ماڈل تمہارے لیے مہیا ہے. وہ تو بیچارے جو غرب میں زندگی گزارنے والے، ان کے رول ماڈلز کون ہیں؟ توجہ کیجئے گا. کسی کو سپر مین کے پیچھے بھگایا ہوا ہے، کسی کو اسپائڈر مین، ایسے ہی ہے نا، بیٹ مین، یہ رول ماڈلز انہوں نے بنائے ہوئے ہیں. تمہارے لیے رول ماڈلز کون ہیں؟ تمہارے ائمہ تھا، رسول خدا، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا. تم پھر کیوں پیچھے ہو کسی سے؟ اس کا مطلب ہے کہ ہم نے وہ حق ادا نہیں کیا. درود بھیجے پر محمد والے. میں یہ بات کہا کرتا ہوں کہ بیوی کی حقیقی معرفت کا پہلا مرحلہ یہ ہے کہ ہمیں 3 جہتوں سے بیوی کی شناخت کرنی ہے، جو کہ ہم افسوس کے ساتھ اس انداز میں نہیں کر رہے. ہمارے پاس ٹائم ہی نہیں ہے، فرصت ہی نہیں ہے. لیکن بالآخر میرا حق، میری ذمہ داری ہے کہ میں آپ تک بات پہنچاؤں. اور آج کل انٹرنیٹ کا دور ہے، یوٹیوب، ہر چیز، سوشل میڈیا، ہر چیز اویلیبل ہے. اوتھینٹک علماء، مستند علماء کو سنیں اور ان معرفتوں کو حاصل کرنے کی کوشش کریں. وہ 3 جہتیں کیا ہیں؟ یاد رکھیے گا. پہلی جہت خود بی بی سلام اللہ علیہا کے فضائل.
ان سے آشنائی بہت ضروری ہے، لیکن اس طریقے سے نہیں جو روایتی انداز میں معذرت کے ساتھ، میں خود بھی ممبر پہ بیٹھا ہوں، لیکن معذرت کے ساتھ بس فضائل بیان کیے جاتے ہیں، لیکن اس فضائل کے اندر میری اور آپ کی جو ذمہ داری چھپی ہوئی ہے، میرے اور آپ کے لیے جو پیغام چھپا ہوا ہے، اس کی طرف توجہ نہیں دلائی جاتی۔ اس فضائل کیسے سننے ہیں، ابھی میں انشاءاللہ اشارہ کروں گا ان چیزوں کی طرف۔ پہلا مرحلہ کیا ہے؟ فضائل اہل بیت کے، بالخصوص بی بی فاطمہ کے فضائل بہت ضروری ہیں۔ یہ فضائل بھی ہمیں بی بی کی شخصیت اور معرفت جو ہے حاصل کرنے میں مددگار ثابت ہوں گے۔ دوسرا، بی بی کی سیرت، بی بی کے پہلو، بی بی کی زندگی، کیا وجہ ہے عزیزان من؟ صرف بعض روایت کے مطابق 17 سال، جو مختلف روایتیں ہیں تو کم سے کم 17 سال اور زیادہ سے زیادہ 28 سال، اس سے زیادہ بی بی کی زندگی نہیں ہے، لیکن اتنی مختصر سی زندگی، لیکن اتنی بھرپور زندگی کہ آپ کے وقت کا امام زمانہ عجل اللہ فرج و شریف، کہ جو ہم سب کے لیے نمونہ عمل ہیں، ان کی شخصیت، ان کی حیثیت اس وقت ہمارے لیے ایک بہترین نمونہ عمل کے طور پر ہے، کہ وہ ہستی کہ جس کا جس وقت عالم انسانیت کے لیے وہ رول ماڈل ہے، وہ ہستی، وہ یہ پکار کے کہے کہ فی ابنت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم لی اسوۃ حسنہ، میرے لیے بھی رسول خدا کی بیٹی فاطمہ سلام اللہ علیہا نمونہ عمل ہے۔ کچھ چیز ہے نا، ان کی بھرپور زندگی ہے، ایسا نہیں ہے۔ یہ یاد رکھیے گا، ہمارے ائمہ تکلفاً کوئی بات نہیں کرتے ہیں، کسی کو خوش کرنے کے لیے نہیں کرتے، اس کے پیچھے رمز ہوتے ہیں، اس کے پیچھے اسرار و رموز ہوتے ہیں، اور وہ کس نے کش کرنے ہیں؟ وہ میں نے اور آپ نے کرنے، ہمارے لیے ہیں۔ یاد رکھیے گا، میں یہ کہتا ہوں کہ یہ جو مثال کے طور پر یہ اہل بیت علیہ السلام کے فضائل، بی بی سلام علیہ کی سیرت اور یہ دیگر چیزیں، یہ میرے اور آپ کے لیے ہیں، یاد رکھیے گا۔ ہم نے ان کے اوپر عمل کرنا ہے۔ ہم اس بات پہ فخر نہ کریں کہ ہمارے لیے اللہ نے ہمارا تعلق اور ہماری نسبت بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، یہ نسبت اس وقت کام آئے گی کہ جب ہم ان کی بتائی ہوئی سیرت کے اوپر عمل کریں گے، تب یہ ہمارے کام آئے گی۔ اگر ہم یہ سمجھتے ہیں، میں انشاءاللہ روایات پڑھوں اگر وقت کے دامن میں گنجائش ہوا، خود بی بی کے کیا فرماتی ہیں۔ بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ پہلا مرحلہ بی بی کی فضائل سے آشنائی ہے۔ دوسرا مرحلہ بی بی کی سیرت سے آشنائی، سیرت کے واقعات چند ایک انشاءاللہ ذکر کروں گا۔ اور تیسرا خود بی بی سلام اللہ علیہا کے اقوال و خطبات ہیں۔ ہمارا معاشرہ اس پہ تو بہت زور ہے، فضائل پہ بہت زور ہے، ہونا بھی چاہیے، بہت اچھا ہے، لیکن ہم صرف اس پہلی کلاس کے درس پر رکے نہ رہیں۔ یہ تو سیڑھی تھی، پہلی سیڑھی تھی۔ فضائل کے ساتھ سیرت کے ساتھ بی بی کے اقوال و خطبات، یہ اگر ہمارے پاس نہ ہوتے، یہ چیزیں اگر ہم چاہتے ہیں حقیقی معرفت حاصل کرنے کی، تو تینوں جہتوں سے ہمیں کام کرنا پڑے گا۔ صرف فضائل سن کے ہم بی بی کی معرفت حاصل نہیں کر سکتے۔ ایک جہت، ایک نقطہ پتہ چل جائے گا ہمیں۔ عزیزان من، زندگی بہت مختصر، یہ جو ہم کوئی دنیا سے چلا جاتا ہے تو اس کے لیے جو ایصال ثواب کے لیے جو مجلس رکھتے ہیں، اس کو فائدہ ہو نہ ہو، آپ کے لیے بہت فائدے کی چیز ہے کہ آپ عبرت لیں، آپ یاد کریں موت کو، آپ تیاری کریں موت کے لیے۔ وقت کم ہے ہمارے پاس۔ یہ انسان جیسے انسان یہ وقت گزرتا چلا جا رہا ہے، اور جس تیزی سے جیسے انسان کی مصروفیت بڑھتی چلی جاتی ہے۔ ہمارے یہاں ایک دوست بیٹھے ہوئے، مجھے یاد ہے یونیورسٹی میں ہم دونوں ساتھ ہوتے، یونیورسٹی کے دور سے ہم ایک دوسرے کو جانتے ہیں، ان کی بھی داڑھی سفید ہوگی، میری بھی سفید ہوگی۔ اب یہ تیزی سے اتنا وقت گزرتا ہے، کیوں؟ اگر ہم نے اس وقت سے استفادہ نہ کیا، جو ہو گیا وہ ہو گیا۔ یہ بھی خدا کا لطف ہے کہ خدا نے ہمارے لیے مغفرت اور توبہ کا دروازہ کھلا رکھا ہوا ہے۔ یعنی جس جہت سے ہم دیکھتے ہیں خدا کا لطف اور کرم ہمیں ہر جگہ دکھائی دیتا ہے۔ اگر ہم دیکھتے ہیں کہ اگر ہم سے کوتاہی ہو جاتی ہے، کوئی بات نہیں، کوتاہی ہو جاتی ہے، خدا کہتا ہے آ جاؤ میرے در پہ جھک جاؤ، میں تمہاری ان تمام کوتاہیوں کو معاف کر دوں گا۔ آؤ تو صحیح، جھکو تو صحیح۔
اپنی غلطیوں کا ازالہ کرنے کے لیے آمادہ اور تیار تو ہو. تو بس یہ وقت اور یہ زندگی بہت مختصر ہے، اور یہ موت ہمیں اسی لیے یاد کرواتی ہے، جمع ہوتے ہیں ایک دوسرے کو تذکر دینے کے لیے کہ دیکھو آج ایک ہمارا قریبی عزیز کل ہمارے درمیان میں چلتا پھرتا کھاتا پیتا بولتا تھا، آج وہ ہمارے درمیان میں نہیں رہا، اور کب نہیں معلوم اگلی کسی مجلس ترحیم میں ہم جمع ہوں تو اور کتنے لوگ اس دنیا سے جا چکے ہیں. یہ حقیقت ہے، اٹل حقیقت ہے، اس سے انکار نہیں کیا جا سکتا. عقل مند اور سمجھدار انسان ہے کہ جو اس سے عبرت حاصل کر کے ابھی سے تیاری کرے، اس مرحلے کے لیے اپنے آپ کو آمادہ اور تیار کرے کہ جس مرحلے کے لیے خداوند متعال نے ہمیں اتنی بہترین ہستیاں بھی دیں، بہترین قانون بھی دیا، نمونے عمل بھی ہمارے پاس، کتاب بھی موجود. اب صرف عمل کی دیر ہے. نیت کریں خالصتاً للہ، اٹھیں اس نیت کے ساتھ کہ انشاءاللہ جو کوتاہیاں ہوئی وہ کوتاہیاں انشاءاللہ خدا درگزر فرمائے گا، آئندہ اب یہ کوتاہی نہیں کرنی. تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد، 3 جہتوں سے ہم نے اب ان کی شخصیت کو پہچاننا ہے. پہلی جہت فضائل، اور یاد رکھیں وہ فضائل اس طرح فضائل نہیں بیان کریں ایک کے بعد ایک ہم واہ واہ کریں سبحان اللہ کریں آگے چلے جائیں، نہیں، اس فضائل میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے. دوسری فضیلت کے بعد سیرت کے پہلو، اور تیسرا ہے ان کے اقوال و ان کے خطبات. تب ہم حقیقی شخصیت، حقیقی معرفت حاصل کر سکیں گے بیوی کی جو روایت بیان کر رہی ہے. تب ہم وہ سفر کا آغاز کر سکیں گے، تب ہم لیلۃ القدر کو، شب قدر جیسی عبادت کو ہم حاصل کر سکیں گے، شب قدر کو درک کر سکیں گے. اور شب قدر یاد رکھیے گا، شب قدر ایک سمبل ہے، ایک آپ کے لیے ایک وہ ہے، نمونہ ہے، ایک عنوان ہے کہ کس طریقے سے تیزی سے خدا کی طرف سفر کیا جاتا ہے، صرف اجر و ثواب تک محدود نہیں رکھنا. اب ہم نے کہا کہ بی بی خود یہ فضیلت، یہ بھی تو فضیلت ہے نا بی بی کی، کہ اگر تم بی بی کی معرفت حاصل کر لو گویا تم نے شب قدر کو درک کر لیا. یعنی تم اگر حقیقی معرفت حاصل کر لو تو اس کے بعد تمہارے اندر وہ توانائی، وہ صلاحیت، وہ قابلیت، یا تمہیں وہ چابی مل گئی ہے، یا وہ تمہیں رستہ مل گیا، یا وہ تمہیں وسیلہ مل گیا، وہ ذریعہ مل گیا ہے کہ جس کے ذریعے سے تم ایک بی بی کی معرفت حاصل کر کے وہ جو 1000 سال 1000 مہینوں کی تم نے عبادت کر کے جو سفر طے کرنا تھا، تم اس ایک معرفت کے ذریعے سے اس سفر کے لیے تیار ہو چکے ہو، آمادہ ہو چکے ہو. تم اس سفر کی طرف روانہ ہونے کی قابلیت اور صلاحیت اپنے اندر پیدا کر چکے ہو. صرف ایک تھوڑا سا سٹارٹ کرنا انجن کو اور گیئر لگا کے یا علی ہو. اسی طرح ہم نے کتنی دفعہ سنا بی بی سلام اللہ علیہا کے بارے میں رسول خدا فرماتے ہیں ام ابیہا، فضیلت ہے، ایک بی بی کی فضیلت ہے ام ابیہا. رسول خدا بی بی کو فرماتے ہیں یعنی اپنے باپ کی ماں. اب اس کو سمجھیے گا، اس میں کیا رمز ہیں، چھوٹے چھوٹے رمز جو چھپے ہوئے. دیکھیں ہر زبان میں، ہر جگہ پہ آپ نے کسی چیز کو مقایسہ کرنا ہو، کسی چیز کو سمجھانا ہو، باور کرانا ہو، تو اس کے لیے کوئی ایک یونٹ بنانا پڑتا ہے. مثال کے طور پر آپ نے یہ پیمائش کرنی ہے تو پیمائش کا یونٹ کیا ہوگا؟ مثلا میٹر، سینٹی میٹر، انچ، فٹ، کوئی ایک آپ نے پیمائش، اس سے آپ بات کریں گے. آپ کہیں گے یہ اتنی میٹر لمبی ہے، پھر آپ کو بات سمجھ آئے گی. میں کہوں گا یہ بڑی لمبی ہے تو اس بڑی لمبی میں کچھ سمجھ نہیں آئے گا. لیکن یہی بات میں کہوں گا کہ مثلا یہ 6 میٹر 7 میٹر ہے، فوراً آپ کو سمجھ آئے. ہمیشہ ایک یونٹ بنانا پڑتا ہے. تو ہمارے بہت سارے مفاہیم کو سمجھانے کے لیے کہ کس سطح کی ہے، تو محبت کو، خالص ترین محبت کو سمجھانے کے لیے جو سب سے بہترین یونٹ کون سا ہے؟ ماں کی محبت. یہ اگر آپ نے سمجھانا ہو کہ بھئی ماں کی محبت، اسی لیے دیکھیں بعض روایتوں میں پڑھتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کی جب محبت سمجھانی ہو تو پھر پلٹنا کس کی طرف پڑتا ہے؟ ماں کی محبت، کہ وہ خدا جو تمہیں 70 ماؤں سے بھی زیادہ پیار کرتا ہے.
کیوں؟ کیونکہ یہ تمہیں سمجھ آ جاتا ہے، یہ تمہارے لیے جو یونٹ ہے، یہ معیار ہے، یہ بہت سادہ ہو گیا، اب سمجھ آ گیا ماں کی محبت. کیوں؟ جو بھی اس دنیا میں آتا ہے، صرف ان بعض لوگوں کے جن کے والدین بچپن میں ان کی وفات ہو جاتی ہے، لیکن جو بھی بچہ اس دنیا میں آتا ہے اکثریت وہ ماں کی محبت کا اس کو درک ہوتا ہے. کیسے راتوں کو اٹھ کے بغیر بے لوث ہو کے وہ اپنے بچے کی خدمت کرتی ہے. شدید سردی میں ہوتی ہے، اس کو اگر مثال کے طور پر وہ نجس ہو گیا تو اس کو پاک کرتی ہے، بھوکا ہو گیا تو اس کی بھوک کو مٹاتی ہے، اپنی آرام اور اس کو آسائش کو ختم کر دیتی ہے یہ ماں. تو کیسے سمجھا رہے ہیں اس معیار کو، کیسے سمجھا رہے ہیں اس محبت کے معیار کو سمجھانا ہے. تو اللہ تعالیٰ جب ہم اللہ تعالیٰ کی محبت کرتے ہیں تو اس کو بیان کرنا چاہتے ہیں، اللہ بہت محبت کرتا ہے، بہت محبت. ہاں جی، کتنی محبت؟ 70 ماؤں سے بھی زیادہ محبت. ایک ذہن میں ایک آئیڈیا ہو جاتا ہے، بات سمجھ آ جاتی ہے سمجھانے کے لیے. کیونکہ آپ کو معلوم ہے کہ جو زبان استعمال کی جاتی ہے معمولاً اسی طرح ہے کہ مثلا 40 دن 40 کا ایک عدد ہوتا ہے کہ بہت زیادہ کثرت کو بیان کرنا ہو، تو اسی طرح اس 70 کا عدد بھی بعض اوقات استعمال ہوتا ہے کثرت کو بیان کرنے کے لیے. لیکن ماڈل کیا ہے؟ ماں. معیار کیا ہے؟ ماں. اب جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا کی جو محبت ہے، اس کا درجہ جو میرے کے ساتھ جو ان کا احسان ہے، جو میرے ساتھ ان کا جو درگزشت قربانی، میرے لیے جو خدمات ہیں، اب ان کو سمجھانا ہے تو کیا کہتے ہیں؟ ام ابیہا، ماں. ایسی میری بیٹی جو اپنے باپ کی ماں ہو، یہ وہ معیار ہے. دراصل وہ کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ اس کے پیچھے ایک اور بات جو چھپی ہے. بس پہلا مرحلہ کیا ہے؟ اب وہ اس محبت کو جو بیوی جناب رسول خدا سے عشق کرتی تھی، محبت کرتی تھی، اس کو سمجھانے کے لیے اس سے بہتر اور خوبصورت کوئی تشبیہ نہیں تھی کہ جو سمجھائی جا سکتی. لیکن یہ اس کے پیچھے کیا تھا؟ کیوں جذبات اور احساسات میں سے مغلوب ہو کر کیا جناب رسول خدا یہ بات کر رہے ہیں، یا واقعاً بی بی کا مقام اور حیثیت ایسی تھی؟ تو ہم یہ دیکھتے ہیں کہ بی بی کی پوری زندگی، ہر زندگی کا ہر پہلو کسی نہ کسی قرآن کی آیت کی تفسیر دکھائی دیتا ہے. تو اسی طرح جب رسول خدا اپنی بیٹی کو ام ابیہ بی بی فاطمہ سلام علیہ کو ام ابیہ کہہ رہے ہیں، دراصل وہ یہ بتانا چاہ رہے ہیں کہ یہ جو قرآن کی آیت ہے وہ بالوالدین احسانہ، کسی نے اپنے والدین کے ساتھ نیکی اور احسان کیا ہو نہ کیا ہو، لیکن فاطمہ نے اتنا بہترین انداز میں احسان کیا ہے کہ اپنے جو ماں کا جو لیول ہوتا ہے اس سطح تک اس نے. اللہم وہ ہے بی بی فاطمہ، یعنی ان کا اپنے والد کے ساتھ تعلق، رشتہ، معذرت، اپنا تعلق اور رشتہ ایک بیٹی ہونے کے عنوان سے اتنی خدمت کی کہ جو ایک ماں اپنے بیٹے کی اولاد ہو کر ایک ماں اپنے بیٹے کی خدمت کرتی ہے. دراصل انہوں نے کیا سند دی؟ وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ کی سند دی ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہ کو. اب میرے لیے اور آپ کے لیے یہ جو بی بی کی فضیلت بیان ہو گئی، تو اب میرے لیے اور آپ کے لیے کیا پیغام ہے؟ عزیزان من، تمہیں بھی اللہ نے والدین دیے ہیں. قرآن کا یہ پیغام وَبِالْوَالِدَيْنِ احسانہ میرے اور تمہارے لیے بھی ہے. تو بی بی سے سبق سیکھو اور اپنے والدین کی خدمت کرنا شروع کر دو. خدمت کرو اپنے والدین کی. کیوں نہیں کرتے؟ تم خوش قسمت ہو آپ میں سے جن کے والدین زندہ ہیں، خوش قسمت ہیں کہ ابھی ان کے پاس موقع موجود ہے. ان کی ذمہ داری ہے اتنا اپنے والدین کو راضی کریں کہ جب اس دنیا سے جائیں تو خوشحال ہو کے آپ سے جائیں، راضی ہو کے جائیں. آج کے دور میں اس چیز کی سب سے زیادہ کمی دکھائی دیتی ہے. بعض جگہوں پہ جب ہم دیکھتے ہیں کہ والدین، بالخصوص جو ہمارے وہ افراد جو باہر کے ملکوں میں چلے جاتے ہیں، سال ہر سال والدین کی زیارت کو نہیں آتے، سال ہر سال وہ اپنی زندگی میں مگن ہو جاتے ہیں. بہرحال درد دل بہت سارے ہیں، صرف چھوٹے چھوٹے پیغامات دینا ہے آپ کو. بس اب یہ جو بی بی کی فضیلتیں بیان ہو رہی ہیں، ہمیں اس بات کو سمجھنا ہے کہ اس فضیلتوں میں ہمارے لیے کیا پیغام موجود ہیں. اسی طرح جناب امیر، یہ سیرت کا پہلو بھی ہے، فضیلت بھی ہے.
جناب رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، اللہم صلی علی، تشریف لاتے ہیں جناب امیر سے، پہلا دن ہے شادی کا، اور سوال کرتے ہیں پہلے دن ہی، یعنی بیوی کے اثرات دیکھیں کتنے گہرے اثرات ہیں کہ جو انہوں نے چھوڑے ہیں۔ تو تعریف پوچھتے ہیں کہ فاطمہ کو کیسا پایا؟ خوب، اب سامنے کھڑے بھی کون ہیں؟ علی ہیں۔ وہ جملہ تعریف بھی انہوں نے ایسی کرنی ہے کہ جیسے جو ایک مثلا اس کے اندر پیغام ہو، اس کے اندر وزن ہو، اور یہ نہیں کہ میں پھر کہوں گا کہ ائمہ اطہار علیہ السلام تکلفات نہیں کرتے تھے، حقیقت کو بیان کرتے تھے۔ تو کتنے خوبصورت انداز میں بی بی کے اس ایک دن کے کردار کو انہوں نے سمجھایا، کہ جو میں سمجھتا ہوں کہ یہی ایک بی بی کا کردار ہو تو سارے ان کے اوپر حاوی ہے۔ کیا فرماتے ہیں جناب امیر بی بی کے بارے میں؟ فرماتے ہیں نعم العون فی طاعت اللہ، اللہ کی اطاعت میں بہترین یار و مددگار پایا میں نے۔ اب یہ بیوی کے فضیلت اور مقام ہے، یہ مرحلہ ہم نے طے کر لیا، لیکن اگلا مرحلہ بھی تو طے کرنا ہے، اور بھائی ہمارے لیے اس میں کیا پیغام ہے؟ عزیزان من، جناب امیر بی بی کے اس کردار سے مجھ کو اور آپ کو یہ پیغام دے رہے ہیں کہ دیکھو تمہیں دنیا میں کوئی نہ کوئی ساتھی بنانا ہوتا ہے، کبھی میاں بیوی کی شکل میں ساتھی، کبھی دوست کی شکل میں ساتھی، کبھی استاد شاگرد کی شکل میں ساتھی، کبھی بزنس پارٹنر کی شکل میں، مختلف طریقوں سے تم ایک دوسرے کو ساتھی بناتے ہو۔ تو یہ جو تم نے ایک دوسرے کو ساتھی بنانا ہے، بزنس پارٹنر بنا رہا ہے، کسی کو اپنا استاد یا شاگرد بننا ہے، کسی کا یہ بنانا ہے، یا کسی کو اپنا لائف پارٹنر تم نے ڈھونڈنا ہے، یا کسی کو دوست بنانا ہے، تو دیکھو بی بی تمہیں بتا رہی ہے، بی بی کا کردار تمہیں بتا رہا ہے کہ معیار یہ ہونا چاہیے، تمہارے لیے بہترین پارٹنر وہ ہے کہ جو تمہیں خدا کی اطاعت میں لے آئے۔ یہ معیار دیا گیا ہے۔ اب تم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہو، تمہارا تعلق جو ہے بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا سے، تمہارے دل میں محبت ہے، یہ غیروں کے لیے نہیں ہے، افریقہ کے جنگلوں میں رہنے والوں کے لیے نہیں ہے، امریکیوں کے لیے نہیں ہے، فرشتوں کے لیے نہیں ہے، تمہارے اور میرے لیے یہ پیغام ہے کہ دیکھو اب تم نے جو بھی دوستی کا معیار بنانا ہے، جس کو بھی پارٹنر جس بھی شعبے میں بنانا ہے، معیار یہ ہونا چاہیے اس پارٹنر کے ساتھ مل کر تمہاری خدا کی اطاعت میں اضافہ ہو جائے، نہ یہ کہ تم کاروبار کرو اور کاروبار میں تم ایسا پارٹنر بناؤ کہ جو تمہیں دین اور دنیا دونوں سے دور کر دے، دین یعنی دنیا سے دور کر، دنیا سے تمہیں ڈبو دے دنیا میں یعنی، اور دین سے فارغ کر دے۔ دنیا تو تمہیں حاصل ہو جائے لیکن دین تمہارے ہاتھ سے نکل جائے۔ ایسا دوست مت بنانا کہ جو تمہیں دعوت دیتا ہو برائی کی، دوست وہ بنانا کہ جو تمہیں دعوت دیتا ہو اچھائی کی۔ اور خود تمہارے لیے بھی ایک حکم معیار ہے کہ تم بھی خود ایسے بنو، تم بھی دوسروں کے لیے اسی معیار کے مطابق اپنی ذمہ داری کو ادا کرو۔ تمہاری بے عنوان دوست یہ ذمہ داری ہے کہ جو تمہارا دوست ہے، جو تمہارا پارٹنر ہے، خمس نہیں نکالتا، کہو بھائی میں نے بھی نکالنا ہے، تم نے بھی نکالنا ہے۔ 2 نمبری فراڈ کرتا ہے، بھائی میں نے بھی فراڈ نہیں کرنا، تم نے بھی فراڈ نہیں کرنا۔ دوست ہے برائی کی طرف بلا رہا ہے، نہیں تم برائی کی طرف بلا رہے ہو، میں تمہیں نہ صرف یہ کہ برائی کی طرف جانے نہیں دوں گا، تمہارا ہاتھ پکڑ کے تمہیں نیکی کی طرف لے کے جاؤں گا۔ اور اسی طرح یہ میاں بیوی کا رشتہ کہ ایک دوسرے کے لیے خدا کی اطاعت میں نہ ایسی فرمائشیں، نہ ایسی گفتگو، نہ ایسی باتیں کہ میاں مجبور ہو جائے، اور نہ میاں کے اوپر ہے کہ بیوی کو مجبور کرے۔ بعض گھروں میں بچیاں ہمارے مثلا، کیونکہ میرا زیادہ تعلق رہتا ہے مذہبی گھرانوں سے، تو شکایت کرتے ہیں کہ بعض گھرانوں میں پابندی لگا دیتے ہیں، بچی اچھی ہے سب کچھ ہے لیکن پردہ نہیں کرنا۔ اور یہ اس طرح کی ہمارے معاشرے میں طلاقیں، اور یہ ہو سکتا ہے الحمدللہ انشاءاللہ، ایسا نہیں کہ آپ لوگ اس میں مبتلا ہوں، لیکن ہمارا معاشرہ اس وقت تیزی کے ساتھ کیوں اتنی اخلاقی انحطاط کا شکار ہو رہا ہے؟ وجہ یہی ہے کہ ہم اہل بیت سے دور ہوتے چلے جا رہے ہیں۔ کیا ہمارے درمیان میں اہل بیت کا ذکر کم ہوا یا زیادہ ہوا ہے؟ کم ہوا یا زیادہ ہوا ہے؟ زیادہ ہوا ہے، لیکن وہ تبدیلی نہیں آ رہی، اس لیے کہ اس زاویہ نگاہ سے نہ دکھایا جاتا ہے اور نہ ہم دیکھنے کی کوشش کرتے ہیں۔ ہم اسی پہ مطمئن ہیں کہ ہم
اہل افریقہ نہیں ہیں، ہم مسلمان ہیں، ہم اہل کفر سے تعلق نہیں رکھتے، ہم مکتب اہل بیت سے تعلق رکھتے ہیں، بہت اچھی بات ہے، لیکن یہ فخر اس وقت جو ہے یہ کافی نہیں ہے جب تک اس فخر کو آپ عمل کے میدان میں اپنے کردار سے ثابت کر کے نہیں دکھائیں گے۔ آپ کی سیرت جس طرح ہے تو یہ سیاسی بات، لیکن مریم نواز بھی مجبور ہو گئی، ہوئی کہ نہیں ہوئی، کہ شیعہ جو جلوس نکالتے ہیں، شیعہ جو پروٹیسٹ کرتے ہیں، جو احتجاج کرتے ہیں، اب جو بھی اس کے سیاسی مقاصد تھے، لیکن بالآخر حق منہ پہ آ گیا کہ اہل بیت، یہ اہل بیت کا کردار ہونا چاہیے، اور ہمیشہ اوپر کی طرف سفر کرنا ہے، اوپر کی طرف حرکت کرنی ہے۔ بس جو حالت ہے، بھئی میرا بڑا اچھا کاروبار ہے، میری زندگی بس گزر رہی ہے، بہترین تنخواہ مل جاتی ہے یا منافع حاصل ہو جاتا ہے، بچے اچھے اسکولوں میں پڑھ رہے ہیں، بیگم اللہ نے اچھی دے دی ہے، زندگی بس 2 وقت کا کھانا گزارا، الحمدللہ خدا کا شکر، نہیں۔ تم اہل بیت سے تعلق رکھنے والے، ان عظیم ترین ہستیوں سے تمہارا تعلق تھا، یہ وہ ہستیاں تھیں کہ اگر تم ان کا دامن پکڑ لو تو پوری کائنات کو اگر ان ہستیوں کا دامن پکڑ لو تو پوری کائنات کو تم مسخر کر سکتے ہو، اور تم محبت بھی کرتے ہو، ان کے عاشق بھی ہو، لیکن وہ جو کام کرنا چاہیے اس کی طرف بڑھنے کے لیے آمادہ اور تیار نہیں ہو۔ اسی لیے ہم دیکھ رہے ہیں کہ ہماری قوم جو ہے عزاداری بھی بڑھ رہی ہے، ہماری قوموں میں دیگر مراسم بھی جو ہے ان کی تعداد زیادہ ہو رہی ہے، لیکن وہ جس طرح بن حیث القوم ہمیں ترقی کرنی چاہیے تھی، وہ ترقی ہم نہیں کر سکتے۔ وہ تو میں کہتا ہوں کہ خدا کا شکر ہے کہ ہمارے درمیان خدا نے امام خمینی اور رہبر جیسی شخصیات دی ہوئی ہیں، سید حسن نصر اللہ جیسی شخصیات دی ہوئی ہیں، کہ جس کی وجہ سے بھرم باقی ہے، ہمارا بھرم باقی ہے ان شخصیات کی وجہ سے، جو دنیا کی ہر قسم کی، آپ کو پتہ ہونا چاہیے کہ دنیا کی ہر قسم کی جو میدان ہے، جو جنگ کر رہے ہیں، نفسیاتی جنگ کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، میڈیکل کے فیلڈ میں جنگ کر رہے ہیں، اس کا مقابلہ کر رہے ہیں، آپ کا جو ہے نیوکلر کی فیلڈ میں وہ جو جنگ ہے وہ اس میں ان کا مقابلہ کر رہے ہیں، نفسیاتی جنگ کر رہے ہیں، اور تسلیحاتی جنگ میں تو کر ہی رہے ہیں، ہر جگہ، ہر میدان میں ان کا، سیاسی میدان میں ہر جگہ پہ آپ دیکھیں، ہمیں نہیں معلوم لیکن ہر جہت سے وہ مقابلہ کر رہے ہیں ان کا، اور منہ توڑ جواب دے رہے ہیں۔ کیوں دے رہے ہیں؟ اس لیے اہل بیت کے صرف ماننے والے نہیں ہیں بلکہ اہل بیت کے پیروکار بھی ہیں، اور یہ وہ کمی ہے، میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاکستانیوں میں کسی ٹیلنٹ کی کمی نہیں ہے، ایک سے بڑھ کر ایک ٹیلنٹ۔ میں خود میرے اپنے رشتہ داروں میں اتنے افراد پوری دنیا میں پھیلے ہوئے ہیں، یقیناً آپ کے جاننے والے، بہت ہمارے جاننے والے ہیں، جس جگہ پہ جاتے ہیں وہ فتح کرتے چلے جاتے ہیں، لیکن جو میدان تھا، جو ہمارے لیے میدان تھا اصلی، جس کو ساتھ میں رکھتے ہوئے ان فتوحات کو حاصل کرنا تھا، وہ تھا اہل بیت کی سیرت، اہل بیت کے پیغامات، اہل بیت کے احکامات۔ اسی طرح ایک دفعہ درود بھیجیں گے پر محمد وآل محمد۔ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا، اللہم صلی علی محمد وآل محمد۔ خدمت میں جناب امیر آتے ہیں اور پوچھتے ہیں کہ 3 دن سے میں کہتے ہیں مجھے کچھ کھانے کو چاہیے۔ بی بی فرماتی ہیں کہ 3 دن سے گھر میں کوئی سودا موجود نہیں تھا، اور جو بھی تھا وہ میں نے بچوں کو دے دیا، یعنی 3 دن سے بی بی بھوکی تھی، لیکن اس کے باوجود کوئی زبان پہ شکایت نہیں۔ جناب امیر حیران ہوتے ہیں، پریشان کہ بی بی آپ نے مجھے بتایا نہیں 3 دن سے۔ کہتے مجھے خدا کی بارگاہ میں، یہ بالخصوص جو ہماری خواتین اگر یہ سن رہی ہیں پیغام، یہ بی بی کی سیرت ہے، کہتی ہیں کہ مجھے خدا کی بارگاہ میں شرم محسوس ہوتی ہے کہ میں اپنے ولی سے، اپنے شوہر سے اس چیز کا تقاضا کروں کہ جس کی وہ توان نہیں رکھتا، جس کی اس کے اندر طاقت نہیں ہے، اس کا تقاضا نہ کروں۔
آپ کے معاشرے کی آدھی سے زیادہ مسائل میں آپ کو بتا رہا ہوں حل ہو جائے اگر یہ خواتین اس قانون کو اپنے پلے باندھ لیں کہ اپنے شوہروں سے وہ تقاضا نہیں کریں. پریشر ختم ہوگا بہت ساری جگہوں پہ جو بعض اوقات انشاءاللہ آپ لوگ ایسے نہیں ہیں لیکن معاشرے میں ایسے ہیں کہ اس طرح کے تقاضے ہوتے ہیں کہ شوہر مجبور ہو جاتا ہے رشوت لینے پر، 2 نمبری کرنے پر، فراڈ کرنے پر، یا وہ اس کی سارا ہم و غم اپنا خاندان اپنا گھر والا ہوتا ہے، معاشرے کو بھول جاتا ہے. چلو یہ نہیں کہتا فراڈ کر رہا ہے، دھوکہ کر رہا ہے، نہیں کرتا، لیکن کیا ہے سارا ہم و غم گھر کی ضروریات کو پورا کرنے میں لگ جاتا ہے. معاشرے میں جو آگ لگی ہوئی ہے، معاشرے میں جو ضرورت ہے، معاشرے میں جو اس کو کردار ادا کرنا چاہیے تھا، اس سے غافل ہو جاتا ہے. یہ وہ بی بی کی سیرت کے مختلف پہلو ہیں. اب بی بی کے اقوال چند ایک ذکر کروں اور پھر اپنے گفتگو کو تمام. بی بی سلام اللہ علیہا سے یہ بہت معذرت کے ساتھ بات بہت سخت ہے، لیکن کیونکہ بی بی کی ہے اس لیے میں آپ کے سامنے جرت کر رہا ہوں. ممبر پہ بیٹھ کے یہ بات کرنا بڑا جرت اس کے لیے چاہیے ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد یہ بات سننے کے بعد پھر مولانا صاحب کو کہتے ہیں مولانا صاحب آپ بس بہت اچھے بہترین ہیں لیکن مجلس نہ پڑھا کریں آپ، کیونکہ بات اتنی سخت ہے. بی بی کے پاس ایک شخص اپنی بیگم کو زوجہ کو بھیجتا ہے اور اسے کہتا ہے کہ میرے بارے میں پوچھو کہ میں بی بی کا شیعہ ہوں یا نہیں. بی بی وہ زوجہ آتی ہے سوال کرتی ہے تو بی بی ایک فارمولہ دیتی ہیں. یہ فارمولہ میں آپ کو بعد میں دوں گا، پہلے مقدمتاً یہ بات بتا لوں. دیکھیں ہم ایک دوسرے کو بعض اوقات جب ہم نام دیتے ہیں، ایک دوسرے کو نام دیتے ہیں، وہ نام ہوتا ہے پہچان کے لیے. کبھی کبھی وہ نام اس کی شخصیت کو بیان کرنے کے لیے ہوتا ہے. یہ میں معذرت کے ساتھ یہ لفظ استعمال کر رہا ہوں تاکہ مثال سمجھا دوں کہ بعض دفعہ ایک نام دیتے ہیں، جیسے اس کا نام ہے علی، کسی بندے کا نام علی ہے، ٹھیک ہے. اب وہ علی کیا ہے، کیسا ہے، کیا ذات ہے، ہمیں نہیں پتا، ہمیں بس اس بندے کا نام علی ہے. لیکن کبھی کبھی ہم کوئی صفت دے دیتے ہیں. میں مثال معذرت غلط ہو سکتا ہے ممبر کے سے زیب نہ دیتی ہوں، مثلا کوئی شخص ہے اس کو کہتے ہیں لنگڑا، فوراً سمجھ آتا ہے کہ اس کے پاؤں کا مسئلہ ہے، ٹھیک ہے. مثلا کسی کو کہتے ہیں اندھا، سمجھ آتا ہے کہ اس کی آنکھیں نہیں ہیں، صفت بیان ہوتی ہے. خوب، یہ جو لفظ شیعہ تھا جو روایات میں بیان کیا گیا تھا، وہ جو شیعہ تھا وہ کچھ خصوصیات کی حامل شخصیت کے بارے میں تھا. ایسی شخصیت کہ جس میں یہ خصوصیات پائی جاتی ہوں، اس کو شیعہ کہا جانا تھا. لیکن آج کے دور میں یہ کیا بن گیا ہے؟ نام بن گیا ہے، شناخت بن گیا ہے. میں آپ کو شیعہ کہتا ہوں، آپ مجھے شیعہ کہتے ہیں، ہم ایک دوسرے کو شیعہ کہتے ہیں، ہم سمجھتے ہیں کہ ہم شیعہ ہیں. کون سے شیعہ جو روایتوں میں ذکر کیا؟ نہیں، وہ معیار بہت سخت ہے. اور وہ معیار کون دے رہا ہے؟ خود اہل بیت دے رہے ہیں، بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا دے رہی ہیں. یاد رکھیے گا، میں آپ کو 1000 مرتبہ شیعہ کہوں سرٹیفکیٹ دوں، آپ مجھے 1000 مرتبہ شیعہ کہیں سرٹیفکیٹ دیں، یہ جو ہم ایک دوسرے کو کہہ رہے ہیں اس کی کوئی حیثیت نہیں ہے اس معیار کے مقابلے میں کہ جو اہل بیت علیہ السلام دے رہے ہیں. اصل معیار وہ ہے، اصل سند وہ ہے، وہاں سے ہم نے یہ شیعت کی سند لینی ہے. یاد رکھیے گا، ایک دوسرے کو کہہ دینے سے ہم شیعہ نہیں ہو جاتے. ہاں پہچان کے لیے ٹھیک ہے کہ ایک خاص طریقے سے نماز پڑھتے ہیں، عبادت ہے، مثلا یہ خاص لوگ ہیں، یہ شیعہ ہیں، ایک پہچان اور شناخت. لیکن معیار جو روایات میں بیان ہوا ہے وہ کیا ہے؟ معیار بیان ہوا ہے، وہ خصوصیت کے طور پر لفظ آیا ہے شیعہ. کیا بی بی اب اس کو سامنے رکھ کے توجہ کریے گا. اب وہ پوچھ رہا ہے، وہ کیا سمجھ رہا ہے؟ وہ سمجھ رہا ہے کہ میں شیعہ کہتے ہیں سب مجھے، تو اب میں شیعہ ہوں یا نہیں آپ کا؟ اب بی بی اس کو یہ نہیں بتا رہی کہ تم شیعہ ہو، بلکہ کیا کہہ رہی ہوں؟ معیار بتا رہی ہیں، وہ صفت اور خصوصیت بتا رہی ہیں کہ شیعہ کون ہوتے ہیں. بی بی فرماتی ہیں کہ اگر تم ہمارے واجبات اور ہمارے محرمات کی مخالفت نہیں کرتے تو تم شیعہ ہو، وَإِلَّا فَلَا. یعنی تمہارے شیعہ ہونے کا معیار کیا ہے؟ کہ جو احکامات ہم نے بیان کیے ہیں، جو اہل بیت کے ذریعے سے، رسول اللہ کے ذریعے سے، جو خدا کے احکامات تم تک پہنچے ہیں، جن میں بعض واجبات ہیں اور بعض
محرمات ہیں، بعض جو ہے عوامر ہیں، بعض نواہی ہیں۔ عوامر امر کی جگہ یعنی جن کے بارے میں تمہیں حکم دیا گیا کہ ان کو انجام دو، اور بعض محرمات یعنی نواہی یعنی نہیں جن سے تم کو روکا گیا ہے۔ تو تم اگر چاہتے ہو ہمارے شیعہ بنو یعنی ہمارے پیروکار بنو تو وہ تمام عوامر جو ہم نے تمہیں دیے ہیں ان پر تم عمل پیرا ہو، ان کی مخالفت نہ کرنا، اور جو ہم نے نواہی تمہیں بتائے ہیں ان نواہی سے تم نے رکنا ہے، اپنے آپ کو روکنا ہے، ان کے اوپر ان کی مخالفت یعنی ان کو انجام نہیں دینا۔ اگر تم یہ کام کرو گے تمہارے شیعہ ہو، ہمارے عوامر اور نواہی کی مخالفت نہیں کرنا، جو ہم نے کہا ہے اس کو انجام دینا، جس سے روکا ہے اس سے رک جانا۔ اگر یہ کام کرو گے یعنی عوامر پر عمل کرو گے، نواہی سے بچ جاؤ گے تو ہمارے شیعہ ہو، اور اگر ان کی مخالفت کرو گے یعنی ہمارے عوامر کو انجام نہیں دو گے اور نواہی کو انجام دو گے تو پھر تمہارے شیعہ نہیں ہو۔ یہ وہ معیار ہے۔ اب میں کیسے عوامر و نواہی پر عمل کروں؟ پہلا مرحلہ یہ ہے کہ مجھے علم ہونا چاہیے، تگ و دوگ، کوشش، محنت۔ پہلا شیعہ کی پہچان کون ہے؟ کہ صاحب علم ہو، اس کو پتا ہو کہ عوامر کون سے ہیں اور نواہی کون سے ہیں، اس کو علم ہونا چاہیے۔ اگر یہ علم نہیں ہے تو وہ شیعت کہلانے کا حقدار نہیں ہے، معذرت کے ساتھ۔ بڑی سخت بات کر رہا ہوں لیکن میں کیا کروں، مجبور ہوں میں۔ یہ ہمارے اسٹیج سے ڈرتے ہیں لوگ یہ بات بیان کرتے ہوئے، لیکن حقیقت یہ، اور یہ میں اپنی بات نہیں کر رہا، کون کہہ رہا ہے؟ بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا۔ لیکن یہ مت سمجھیے گا کہ بی بی ہمیں دھتکار رہی ہیں، یہ نہیں سمجھیے گا۔ بی بی بہت محبت کرتی تھی، عاشق تھی ہماری، بی بی کو بہت خیال تھا۔ عجیب ہے، بعض روایات میں عجیب ہے کہ جب بی بی سلام اللہ علیہا کی زندگی کے آخری ایام ہیں، ان کو پتا تھا کہ اب میری موت واقع ہونے والی ہے، تو بی بی سلام اللہ علیہا نے دعا مانگی اللہ تعالیٰ سے۔ وہ کیا ہے دعا؟ وہ میرے اور آپ کے لیے دعا مانگی ہے۔ کیا دعا مانگی؟ انہوں نے یہ دعا مانگی بی بی سلام اللہ علیہا نے کہ اے اللہ تعالیٰ میں تجھ کو واسطہ دیتی ہوں، اللہ اکبر، اے اللہ تعالیٰ میں تجھ کو واسطہ دیتی ہوں، مقربین وہ تقرب یافتہ، وہ انتخاب شدہ لوگوں کا جن کا تو نے انتخاب کیا وہ تیرے مقرب بندگان ہیں، اور اپنے بیٹوں کی آنکھوں سے جاری ہونے والے آنسوؤں کا، کہ جو میری فراق میں ابھی کچھ عرصے کے بعد میں جب ان کے درمیان سے اٹھ جاؤں گی تو یہ جو میرے فرزند ہے، میری اولاد ہے، میری فراق میں جو آنکھوں سے آنسو جاری کریں گے، اے اللہ میں تجھے ان آنسوؤں کا واسطہ دیتی ہوں کہ جو میرے پیروکار ہیں، جو میرے شیعہ ہیں، ان کے گناہ بھی معاف کر دے، اور میری ذریت جو بعد میں آئے گی ان کے جو شیعہ ہیں ان کے گناہوں کو بھی تو معاف کر دے۔ بی بی تو اتنا محبت کرتی، چاہتی تھی، ہمارے لیے پیغام دے کر گئی ہیں۔ جاتے جاتے بھی ان کو، آپ نے وہ روایت سنی ہوگی، یہ روایت حقیقت رکھتی ہے کہ امام حسن مجتبیٰ ساری رات دیکھتے ہیں کہ بی بی عبادت کر رہی ہیں، تو صبح بی بی سے سوال کرتے ہیں، بی بی آپ نے سب کے لیے دعا مانگی، اپنے گھر والوں کے لیے دعا نہیں مانگی؟ اس وقت بھی وہ مدینہ، توجہ کیجئے گا، وہ مدینہ کہ جس نے بی بی کو اتنے ظلم دیے، وہ مدینہ کہ جس نے بی بی کی جو مقام اور حیثیت تھا اس کا خیال نہ رکھا، وہ مدینہ والے کہ جنہوں نے بی بی سلام اللہ علیہا کے اس دروازے کو کہ 6 سے 9 ماہ تک رسول خدا جس دروازے پر آ کر آیت تطہیر کی تلاوت کیا کرتے تھے اور دنیا کو بتانا چاہتے تھے کہ کسی بھی دروازے کی حرمت ہو نہ ہو، اس دروازے کی ایسی حرمت ہے کہ اس کو کبھی پامال نہ کرنا، اور اس بی بی کے بارے میں کہ جس کے بارے میں فرماتے تھے کہ فاطمہ تو بضعۃ منی، میرے وجود کا حصہ ہے، کہ دیکھو اس گھر میں بی بی نہیں رہ رہی، میں اس گھر میں رہ رہا ہوں، اس گھر کی حرمت کا خیال رکھنا۔ اس گھر کے دروازے کو آ کے جلا دیا جاتا ہے، لیکن وہی بی بی ان اہل مدینہ کے لیے
دعا مانگ رہی ہیں. بیوی کا وہ مقام ہے، لیکن ضرورت کس چیز کی؟ ہم سمجھیں، ہم سیکھیں. ہمارے لیے تو بیوی چاہتی ہیں کہ زیادہ سے زیادہ ہمیں فائدہ پہنچائیں. اس امت نے رسول خدا کی وفات کے بعد بیوی کو کہیں پر بھی چین نہ لینے دیا. گریہ فرماتی تھی تو آ کے رسول جناب امیر کی خدمت میں آ کر کہنے لگے کہ بیوی سے کہو کہ ایک وقت مقرر کر لے، یا دن کے وقت رویا کرے یا رات کے وقت مقرر کیا کرے، رویا کرے. جناب امیر نے مجبور ہو کر جنت البقیع میں بیت الاحزان بنائے. بیوی وہاں پہ جا کے گریہ کیا کرتی تھی. امت کسی حالت میں بھی سکون میں نہیں تھی. وہ دروازہ جس کی اتنی جلالت، اتنی عظمت رسول خدا بتا کے گئے، اس امت نے اس دروازے کی حرمت کو باقی نہیں رکھا. چلو دروازہ جلا دیتے، لیکن بیوی کا مقام، بیوی کی حیثیت، بیوی کا تو خیال رکھتے. لیکن تم نے جب دروازہ توڑا ہے، بعض روایات کے مطابق بیوی دروازے کے درمیان میں موجود تھی، دروازے اور دیوار کے درمیان میں موجود ہے. گویا بیوی کے بارے میں رسول خدا فرما کے گئے تھے کہ کبھی ایک ایسا موقع آئے کہ بیوی تمہارے سامنے آ کے کھڑی ہو جائیں تو یہ مت سمجھنا کہ یہ صرف بیوی کھڑی ہوئی ہیں، یہ میں رسول اللہ تمہارے مقابلے میں آ کے کھڑا ہوا ہوں. لیکن بیوی کی حرمت کا خیال نہ رکھا گیا. اس زور سے دروازے کو دھکا دیا گیا کہ بیوی اور دروازہ اور در کے درمیان میں بیوی، بعض روایات کے مطابق ایک کیل دروازے کی بیوی کی پسلیوں میں لگتی ہے. کیا حالت ہوئی ہوگی! لیکن اس کے باوجود بیوی آخر وقت تک کوشش کرتی رہی کہ اپنے امیر کو، اپنے ولی کو بچا لے. ابھی وہ کبھی دھکا دے رہے ہیں، بعض روایات کے مطابق تماچا مارا گیا، بعض روایت کے ہاتھ پہ اتنی زور سے در سے مارا گیا کہ بیوی کے ہاتھ پر نشان پڑ گئے. بیوی جب اس دنیا سے جانے لگتی ہیں تو وصیت کرتی ہیں. وصیت کیا کرتی ہیں؟ وصیت کرتی کہ اے علی مجھے رات کی تاریکی میں غسل دینا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں کفن دینا، اے علی مجھے رات کی تاریکی میں دفن کرنا. یہ تو سمجھ آتا ہے کہ بیوی کی بات میں اکثر کہا کرتا ہوں، یہ تو مجھے سمجھ آتا ہے کہ رات کی تاریکی میں دفن کرنا کیوں چاہتی تھیں. لیکن یہ کیوں کہا علی کو کہ رات کی تاریکی میں مجھے غسل دینا؟ اب رسول جناب امیر بیوی کو غسل دے رہے ہیں. غسل دیتے دیتے جب ان کا ہاتھ بیوی کے بازو پہ پڑا تو جناب امیر سر پکڑ کر ایک دیوار پہ سر، بعض روایت کے مطابق سر مارنے لگے. وہاں پہ موجود ہے اسماء بنت امیس، پوچھتی ہے کہ آپ کو بیوی کے جانے کا غم ہے؟ تو کہنے لگے اس بیوی کے جانے سے زیادہ غم یہ ہے کہ بیوی پر اتنے مصائب اور مشکلات پڑی، لیکن بیوی نے ایک بھی میرے سامنے ذکر نہیں کی. اتنے صبر و تحمل والی خاتون. جب زندگی کے آخری ایام ہیں تو بی بی فاطمہ سلام اللہ علیہا اپنی کنیز سے بات کرتے ہوئے کہتی ہیں کہ میری خواہش ہے کہ میرا جب جنازہ اٹھے تو مجھے بہت حجاب اور پردے کا بہت خیال ہے، تو اس طرح میرا اٹھے کہ میرے جب یہاں سے جنازہ لے کے جاتے ہیں عربوں میں تو پھر بھی بعض خط و خال واضح ہو جاتے ہیں، قد و کاٹ کی نشاندہی ہو جاتی ہے. تو کنیز نے کہا کہ بی بی ہمارے علاقے میں ایک رواج ہے کہ تابوت بنایا جاتا ہے، اس تابوت میں جنازے کو لے کے جایا جاتا ہے. بی بی نے پھر جناب امیر کو وصیت کی کہ دیکھیں جب میرا آپ جنازہ اٹھائیں تو تابوت میں لے کے جائیے گا. اب بی بی نے اپنی یہ خواہش کا اظہار کیا. بی بی وہ شخصیت ہیں کہ جو زندگی میں پردے کی اور حجاب کی اتنی خیال رکھنے والی ہیں کہ اپنے مرنے کے بعد بھی وہ گوارا نہیں کر رہی کہ نامحرم کی نگاہ ان کے وجود پر، ان کے جنازے کے اوپر پڑے.
بی بی میں آپ کے ہاتھ جوڑ کر کہتا ہوں آپ تو پردے کا اتنا خیال کر رہی ہیں، لیکن شب غریبہ جب بی بی زینب سلام اللہ علیہا اکیلی رہ جائیں گی، اور تب جب اشکیا کی فوج جب حملہ آور ہوگی تو آپ کے بی بی زینب کا پردہ اور بی بی زینب کو پردہ چھینا نہیں جائے گا، چھوٹے چھوٹے بچوں کو قیدی بنایا جائے گا۔ الا لعنت اللہ علی القوم الظالمین سیعلم الذین ظلموا ای منقلب ینقلبون۔ پروردگار بحق محمد و آل محمد اس مختصر سی گفتگو کو، اس مجلس کو، اس اہتمام کو اپنی بارگاہ میں بطور عبادت قبول و منظور فرما۔